کیا آپ نے کبھی ایسی عظیم المرتبت ہستی کے بارے میں غور کیا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے ساتھ نکاح کی سعادت حاصل کی، جنہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا، جنہوں نے پیاس کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شہادت پائی، اور جن کے لہو نے قرآن مجید کی آیات کو تر کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھے اور ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آج ہم سیرت مبارکہ بیان کریں گے ایسے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنہیں ذو النورین کہا گیا اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ان کا نام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نسب پانچویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا لقب ذو النورین یعنی دو نوروں والا اس لیے رکھا گیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی وصال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام لائے۔ اسلام قبول کرنے پر قریش کے ظلم و ستم کو برداشت کیا اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں بھی شامل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بے شمار واقعات ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 دینار فی سبیل اللہ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں گے انہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ کنواں روما کو آپ نے اپنے مال سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مجلس شورا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ آپ کا دور خلافت 12 سال پر مشتمل تھا۔ پہلے 6 سال امن، ترقی، فتوحات اور عدل و انصاف کے تھے، جبکہ آخری 6 سال میں فتنے کا آغاز ہوا۔ منافقین اور بعض ناسمجھ لوگ آپ کی نرم مزاجی کا غلط فائدہ اٹھانے لگے۔ آپ نے قرآن پاک کو ایک مصحف پر جمع کروایا جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت اسلامک تاریخ کا وہ دل ہلا دینے والا باب ہے جس کو بیان کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل لرز اٹھتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب فتنہ پروروں اور منافقین نے مدینہ منورہ کا رخ کیا تو وہ بظاہر اصلاح کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن در حقیقت ان کے دلوں میں شرارت، حسد اور نفاق کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ان کے رہنما میں عبداللہ بن سبا جیسا منافق شامل تھا، جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی گھناؤنی سازش کی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بے بنیاد اعتراضات پھیلائے، حالانکہ حضرت عثمان کا ذہن، عدل، حلم اور شفقت ہر ایک پر عیاں تھی۔ جب مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جنگ کرنے کی اجازت مانگی، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں خون بہے۔ آپ نے انصار کے نوجوانوں کو بھی قتال سے روک دیا اور صبر، دعا اور اللہ پر توکل کو اختیار کیا۔ شہادت کی رات آپ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان تم کل ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔
اگلے دن آپ روزے سے تھے، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن کھلا ہوا تھا، اور تلاوت کرتے ہوئے جب آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 پر پہنچے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تمہیں ان سے کافی ہے اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، تو عین اسی لمحے باغیوں نے گھر میں گھس کر آپ پہ حملہ کیا۔ ایک گستاخ نے آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو میری داڑھی کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ وہی ہاتھ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کے وقت تھاما، لیکن وہ دل پتھر ہو چکے تھے۔ انہوں نے تلوار سے ضرب لگائی اور وہ خون جو قرآن پڑھتے ہوئے نکلا وہ قرآن کے اوراق کو تر کر گیا، گویا قرآن شہادت دے رہا ہو۔ یہ وہی ہے جو اس کی تعلیم پر خود عمل کرتے ہوئے اس پر قربان ہو گیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو بچانے کے لیے آگے آئیں تو ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، لیکن وہ ظالم نہ رکے، حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ نہ صرف انہوں نے ایک خلیفہ کی جان لے لی بلکہ امت مسلمہ کا اتحاد بھی زخمی کر دیا۔ جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو جمع کیا، آخر کار ان کے خون نے قرآن کے صفحے کو رنگ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے دین پر قربانی دینا سب سے بڑی سعادت ہے۔ حلم، صبر اور برداشت ایمان کی عظیم صفات ہیں، اور مال و دولت تب ہی بابرکت ہے جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوں۔ آپ نے اپنے عمل سے دکھا دیا کہ جنت مال سے نہیں دل سے خریدی جاتی ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے قریب آپ کا مزار مسلمانوں کے دلوں کی زیارت گاہ ہے، اور جب بھی مسلمان قرآن کھولتا ہے تو اسے یاد آتا ہے اس ہاتھ کا لمس جس نے قرآن کو جمع کیا اور اسی قرآن کے سامنے اپنی جان قربان کی۔ اگر آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرت پاک دل کو لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ امت کو اپنے ان ہیروز کی قربانیوں کا شعور حاصل ہو۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ ہمیں بھی صبر، حیا اور قربانی جیسی صفات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔